بات کچھ بھی نہ ہو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ارشاد باری تعالی ہے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا بڑا درجہ ہے اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ مسلمانوں کی مدینہ ہجرت کے بعد بھی کفار مکہ نے انہیں چین نہ لینے دیا اور مختلف بہانوں سے انہیں کئی مشکلات سے دوچار کیے رکھا۔ سربراہ سلسلہ عظیمیہ شیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب اپنی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد اول میں تحریر کرتے ہیں کہ آخرکار تنگ آ کر دشمن کو دشمن کے ہتھیار سے ہلاک کرنے کی جنگی حکمت عملی کے تحت مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ جس طرح قبیلہ قریش نے مدینہ کو معاشی محاصرے میں لے رکھا ہے، اسی طرح وہ بھی مکہ کے تجارتی قافلوں کو مدینہ کی حدود سے گزرنے کی اجازت نہ دیں۔ اس حکمت عملی پر عمل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ قریش نے اپنے تجارتی قافلوں کی گزرگاہوں پر آباد قبائل سے معاہدہ کر رکھا تھا، جس کے عوض اہل مکہ انہیں معاوضہ ادا کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد کفار مکہ کا ایک قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ کی حدود سے گزر کر مکہ پہنچنے والا تھا اور مکہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ مسلمان قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ کفار مکہ نے اس بات کو بنیاد بنا کر تقریباً 1000 جنگجو مرد، 700 اونٹوں اور 100 گھوڑوں پر مشتمل فوج مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دی۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر آواز لگائی، اے مکہ والو، جلدی کرو، جلدی نکلو اور اپنے اموال اور اپنے قافلے کے پاس پہنچو۔ اگر تم سے پہلے محمد کے ساتھی پہنچ گئے تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ مسلمانوں کو جب اطلاع ملی تو باہمی مشاورت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن عبادہ اور دیگر صحابہ کرام نے جنگ کی صورت میں ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کا عہد کیا۔ چنانچہ 313 افراد، 70 اونٹوں اور 2 گھوڑوں پر مشتمل جماعت مقابلے کے لیے تیار ہوئی۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان بدر کے میدان میں آمنا سامنا ہوا۔ روایت ہے کہ بدر کی بستی ایک شخص بدر بن حارث سے منسوب تھی اور یہاں کے کنویں کا پانی اتنا صاف و شفاف تھا کہ اس میں چاند کامل نظر آتا تھا، اسی بنا پر اسے بدر کہا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام غزوات میں سے یہ بہت عظیم غزوہ تھا، کیونکہ اس کے ذریعے دین کی عزت و شوکت روشن ہوئی اور اس دن کو یوم الفرقان سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے حق و باطل کے درمیان فرق واضح ہوا اور اس دن حق تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو غالب فرمایا اور کفر کی بنیادوں کو شکست سے دوچار کر کے ذلیل و خوار بنایا۔ لشکر کفار بڑے غرور و تکبر کے ساتھ میدان میں اترا۔ ان کے ہمراہ گانے بجانے والی عورتیں اور موسیقی کا سامان بھی تھا۔ قریشی سرداروں میں سے ہر روز کوئی نہ کوئی سب کو کھانا دیتا اور روزانہ 11 اونٹ ان کی فوج کے لیے ذبح کیے جاتے تھے۔ جب لشکر اسلام میدان کارزار میں اترا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوں کو برابر کر کے فرمایا، جب تک میں حکم نہ دوں دشمنوں پر حملہ نہ کرنا۔ اگر وہ تمہارے قریب آ جائیں تو تیر اندازی شروع کر دینا، لیکن اس احتیاط سے تیر پھینکنا کہ تیر ختم نہ ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ میدان جنگ کو ملاحظہ فرمایا۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے مشرکوں کے قتل ہو کر گرنے کی جگہوں پر نشان لگائے اور فرماتے جاتے، فلاں اس جگہ قتل ہو کر گرے گا، فلاں اس جگہ، اور پھر سب نے دیکھا کہ اس جگہ سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہ ہوا۔
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کفار کو دیکھا تو بارگاہ الہی میں دعا کی، اے رب، قریش کی یہ قوم بڑے تکبر و غرور کے ساتھ آئی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ تیرے اور تیرے رسول کے ساتھ جنگ کریں۔ یا الہی، میں تیری اس مدد کا منتظر ہوں جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ جس جگہ مسلمان لشکر نے پڑاؤ ڈالا وہ علاقہ ریگستان تھا، ان کی سواریوں کے پاؤں ریت میں دھنستے تھے اور ان پر پیاس کا غلبہ تھا، اور جس جانب کفار نے پڑاؤ کیا اس جگہ پانی تھا جس کو انہوں نے قبضے میں رکھا۔ اللہ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی اور ایسی بارش نازل فرمائی کہ پوری وادی جل تھل ہو گئی، ریت پانی سے جم گئی اور مسلمان لشکر کی سواریوں کے لیے آسانی ہو گئی، جبکہ کفار نے جہاں پڑاؤ ڈالا وہاں بارش سے زمین دلدلی ہو گئی اور ان کی سواریوں کے لیے مشکل ہو گئی۔ سب مسلمان لشکر پانی سے سیراب ہوا، اپنے اونٹوں کو پانی پلایا اور مشکیزیں بھر کر رکھ لیے۔ قرآن مجید میں یوں ارشاد ہوا، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ، اور اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے تاکہ اس سے تم پاکی حاصل کرو، اور حق تعالیٰ تمہارے دلوں سے شیطان کا وسوسہ دور فرمائے۔ جنگ بدر میں مہاجرین کا علم حضرت علی ابن ابی طالب اور انصار کا علم حضرت سعد بن معاذ کو دیا گیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے کفار نے نعرہ لگایا، لات، منات، حبل، عزیٰ ہمارے مولا ہیں۔ یہ سن کر کچھ صحابہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ بات بتائی۔ وہاں اس وقت حضرت علی ابن ابی طالب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی، جاؤ اس بات کا جواب دو۔ حضرت علی ابن ابی طالب باہر نکل کر ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے اور کفار کے نعرے کا جواب اس نعرے سے دیا، اللہ ہمارا مولا ہے۔ اس کے بعد لشکر کفار سے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ نکل کر باہر آئے اور تینوں نے اپنا مد مقابل طلب کیا۔ مسلمانوں کے لشکر میں سے 3 انصاری افراد مقابلے کے لیے نکلے۔ لشکر کفار میں سے ایک نے کہا، اے محمد، ہماری قوم میں سے ہمارے برابر کے بھیجو۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبید بن الحارث، حضرت حمزہ اور حضرت علی ابن ابی طالب کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ جنگ بدر میں پہلا وار مولا علی نے کیا اور اپنے مد مقابل ولید بن عتبہ کو قتل کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنے مقابل کو ہلاک کیا، لیکن حضرت عبید بن الحارث مقابلے میں زخمی ہوئے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور مولا علی نے ان کے مقابل کو قتل کرنے میں مدد کی۔ مدارج النبوت جلدوم میں ہے کہ بدر کے میدان میں جب دونوں لشکر باہم لڑنے لگے اور دست بدست لڑائی شروع ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت دیکھی تو قبلہ رو ہو کر اللہ تعالیٰ سے مناجات میں مشغول ہو گئے، یا الہی، اپنے اس وعدے کو پورا فرما جو تو نے مجھ سے کیا ہے۔ یا الہی، اگر تو نے مسلمانوں کی اس جماعت کو آج ہلاک کرا دیا تو روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داہنی جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی نماز و دعا میں شریک تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ بدر کے دن میں لڑائی میں مشغول تھا اور بار بار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا اور دیکھتا کہ آپ سجدے میں ہیں اور یہ دعا مانگ رہے ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت دونوں لشکر مل گئے، ایک دوسرے کے مقابل گتھم گتھا ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی ریت لے کر کفار کے منہ پر پھینکی۔ جب وہ ریت کفار کے چہروں پر پڑی تو کوئی مشرک ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں میں اور ناک میں نہ پڑی ہو، اور ان کے منہ پھر گئے اور وہ شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔
سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے حبیب جب آپ نے خاک پھینکی تو آپ نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اور اس لیے تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے اچھا انعام عطا فرمائے۔ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ابو جہل جو کہ کفار مکہ کا سرغنہ تھا اور ہمیشہ ہی بارگاہ نبوت میں بیہودہ گوئی میں مشغول رہتا تھا، اور جنگ سے پہلے اس نے کہا تھا کہ عنقریب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا مقتول کون ہے۔ جنگ میں حضرت معوذ و معاذ دو بھائی تھے، وہ دونوں ابو جہل کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ جب انہوں نے اسے دیکھا تو بجلی کی سی تیزی سے اپنی جگہ سے چھلانگ لگا کر تلوار کی ضرب لگائی، یہاں تک کہ اسے گرا لیا۔ معاذ نے وار کر کے ابو جہل کو زخمی کر کے اس کی ایک ٹانگ کاٹ ڈالی اور ذلت و خواری کے ساتھ خاک و خون میں ملا دیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آ کر اس شقی کے سینے پر بیٹھ کر سر کو اس کے ناپاک جسم سے جدا کر دیا۔ بدر میں کفار کے لشکر میں نوفل ابن خویلد ایک کرائے کا قاتل بھی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ نوفل ابن خویلد سے نجات دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے الفاظ سننے کے بعد مولا علی نے کسی سے پوچھا، نوفل کون ہے؟ کچھ دیر بعد نبی نے علی سے نوفل کے بارے میں پوچھا تو عرض کیا، میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ غزوہ بدر میں ملائکہ کا آنا اور مشرکوں کے ساتھ ان کا قتال کرنا بھی ثابت ہے۔ قرآن مجید میں یوں ارشاد ہوا، بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ ہاں اگر تم قائم رہے اور خدا سے ڈرتے رہے تو تمہارے پاس یہ فوراً آئیں گے، تمہارا رب تمہاری مدد نشان زدہ 5000 فرشتوں سے کرے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روز بدر 5000 فرشتوں سے مدد فرمائی۔ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ سے مروی ہے کہ روز بدر ایسی تیز ہوا چلی کہ اس سے پہلے ایسی تیز ہوا کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ ایسی تیز ہوا چلی، پھر تیسری مرتبہ بھی ایسی تیز ہوا چلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی مرتبہ جبرائیل امین 1000 فرشتوں کے ساتھ آئے، دوسری مرتبہ میکائیل اور تیسری مرتبہ اسرافیل بھی 1000 فرشتوں کے ساتھ آئے۔ جنگ بدر میں شیر خدا حیدر کرار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 35 کفار کو جہنم واصل کیا، جن میں کفار کے سرکردہ سردار بھی شامل تھے۔ کل 70 کافر قتل ہوئے۔ مسلمانوں کی جانب سے 6 مہاجرین اور 8 انصار شہید ہوئے۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، کون ہے جس پر اللہ کے حکم سے 3000 فرشتوں نے ایک ہی وقت میں سلام بھیجا؟ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے روز پینے کے لیے پانی مانگا، کوئی نہیں اٹھا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اٹھے اور کنویں سے پانی لینے چلے گئے۔ وہاں سے جبرائیل امین، میکائیل، اسرافیل 1000 فرشتوں کے ہمراہ مدد کے لیے آ رہے تھے۔ ان سب نے کہا، یا علی آپ کو اللہ کا سلام۔ مدارج النبوت جلد 2 میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب دشمنوں پر غلبہ اور فتح پاتے تو 3 روز اسی میدان میں قیام فرماتے۔ کفار کے 70 مقتولین میں سے 24 نعشوں کو بدر کے کنووں میں سے ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ تیسرے روز جب روانگی کا حکم دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں پر تشریف لائے جس میں کفار کی لاشوں کو ڈالا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک ایک کا نام لے کر فرمایا، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تمہیں یہ خوش معلوم نہیں تھا کہ تم خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے؟ اب جب کہ پردہ اٹھ گیا ہے اور خدا کے عذاب کو تم نے دیکھ لیا ہے تو تم مسلمان ہونے کی آرزو کرتے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان جسموں کو مخاطب فرما رہے ہیں جن میں روحیں نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
تم ان سے زیادہ اس بات کے سننے والے نہیں ہو جو کچھ میں خطاب کر رہا ہوں۔ وہ خوب سن رہے ہیں لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ اصحاب بدر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمام مسلمانوں میں ان کو سب سے زیادہ صاحب فضیلت شمار کرتا ہوں۔ جنگ بدر میں 70 کفار قیدی ہو کر آئے۔ باہمی مشورے کے بعد قیدیوں کو فدیہ ادا کرنے کی صورت میں رہا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جو بالکل مفلس تھے انہیں فدیے کے بغیر آزاد کر دیا گیا اور ان سے عہد لیا گیا کہ آئندہ کبھی مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک نہ ہوں گے، اور جو کفار کتابت کا ہنر جانتے تھے انہیں مقرر کیا گیا کہ ان میں سے ہر ایک انصار کے 2 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے، اور یہی ان کی رہائی کا فدیہ ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔